الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دروشی پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم باوزی وقار ربیع الثانی کا مہینہ جا رہا ہے اس مہینے کے حوالہ سے غوث اعظم غوث جلی جو سارے ولیوں کے سردار ہیں ان کی پیدائش ان کے وصال کا دن ہے اس دنوں میں یعنی 11 ربیع الثانی میں جو پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت 11 شریف کر رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کر رہے ہیں بالخصوص 11 شریف کے ٹاپک پہ انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی علماء کرام کی کہ ہم 11 شریف کیوں کرتے ہیں ہمارا پرپس ہمارا مقصد کیا ہے 11 شریف کرنے کا کہ صرف لنگر پکا کے کھانے کا نام 11 نہیں ہے بلکہ وہاں پہ تبلیغ کرنا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اوپر جو زم چڑھا ہوا ہے اس زم کو اتار کے خرافات کے اڈوں سے ہٹا کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر کے رب جلی کی بارگاہ میں رب کریم کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود کروانے کے لیے یہی تبلیغ کی جاتی ہے کہ لوگ خرافات کو چھوڑ کر غلط اڈوں کو چھوڑ کر
دین متین کے مصداق بن جائیں اور دین متین کے اوپر چلنے والے بن جائیں۔ اولیاء اللہ کا مشن یہی تھا۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس ٹاپک پہ علماء کرام گفتگو کریں گے اور چند جمعۃ المبارک اس پہ بات ہوگی۔ آج بالخصوص جو میں نے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی پہلی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس حوالہ سے میں نے تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات نے سورہ فاتحہ کے حوالہ سے پورا قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر رب کائنات نے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے I want to mention about سورہ فاتحہ۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ The 2 times was revealed Surah Al-Fatiha. Some scholars said when was Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was in Makkah, that time Allah subhanahu wa ta'ala was revealed this Surah Fatiha. And some scholars said when Nabi alayhi wasallam migrate Makkah to Medina, jab Aqa alayhi salam ne hijrat ki, when that time was Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was in Medina, that time Allah subhanahu wa ta'ala revealed again. یعنی 2 مرتبہ یہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ یہ جو سورہ ہے، this surah has 1 رکوع and 7 verses and 27 kalimat, that means the weight, like 1 complete weight, my name, your name is 1 complete weight, that meaning. And 140 the huruf, 140 mean huruf mean alphabets. In alphabet alif ba ta sa to ya, like this 140 alphabets in this surah and 1 ruku and 7 verses. This first surah, the surah named Suratul Fatiha. Fatiha meaning open, tul kitab, al kitab, jo holy book of the Quran. When we open the Quran, face this, look this book and other books as well. So many books in library, if you go to see so many libraries in the world, everywhere, you never ever see like this, the Suratul Fatiha, any chapter the start the face. پہلا چپٹر کسی کی کتاب میں شروع نہیں ہوتا except the Quran. کہ Suratul Fatiha, he open the book. Suratul Fatiha, فاتحہ کا مطلب ہے open, الکتاب, کتاب کو کھولو. اس کی ابتدا جو ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے ہوئی ہے۔ یعنی اس کا بیس جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کھول کر اس کو پڑھو، اس کی اسٹڈی کرو، اس قرآن پاک کے اندر سارا سب کچھ ہے۔ تو اس قرآن پاک کے حوالہ سے this surah has 15 names, not only surah Fatiha, 15 names. This surah Fatiha has 15 names. جڑے مشہور نام ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ The first Surah Al-Kitab, Fatiha Al-Kitab, I already mentioned, that means open the book. The second name, Alhamdulillah. Alhamdulillah meaning all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کہ اس سورہ کی ابتدا جو ہے، سٹارٹنگ جو ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ساری تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہیں۔ all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. ایک نام یہ ہے اور دوسرا سورۃ الحمد بھی ہے۔ The surah, the chapter means chapters. Alhamd meaning praise. وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعریفیں ہیں وہ رب کائنات کے لیے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا چوتھا جو اس کا نام رکھا گیا ہے ام القرآن، ام الکتاب۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، ماں سے نکلی، ماں جو ہے ماں کی مامتا جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک درد ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے روٹ جو ہے نا، روٹ جو جڑ ہے اس کو بھی ام الکتاب کہا گیا کہ سارے کتابوں کی جو سردار ہے، جو سارے کتابوں کی سردار ہے قرآن پاک، اس کو ام القرآن کہا گیا، ام الکتاب بھی کہا گیا۔ اس کے بعد جو نام ہے، پانچواں نام، this is very famous, this name, سبع مسانی۔ سبع مسانی mean repeat again in namaz. This Surah Fatiha. I want to mention this Surah Fatiha in namaz. This is a necessary in namaz. اگر یہ واجب ہے
نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ نماز کے سبب ثانی کا مطلب ہے کہ بار بار ریپیٹ کرنا, بار بار دہرانا. That's why this is سبب ثانی name, and repeat again every single rakat in namaz you have to read Surah Fatiha complete. This is a necessary in namaz. یہ واجب ہے نماز کے اندر. And one other point is very important as well, because that's why we are behind, we don't read the Quran. ہم مسلمان اس لیے پیچھے ہیں, ہم قرآن کو کھولتے نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی ہے, ایک وسیلہ ہے. ڈاکٹر جو ہے وسیلہ ہے, حکیم لوگ وسیلہ ہیں, مگر قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ بیمار ہیں, کوئی پریشان ہے, سب سے پہلے قرآن کھولو, قرآن کو پڑھو. قرآن کو پڑھنے کے بعد یہاں سے وسیلہ اختیار کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر شفا فرمایا ہے. اس سورہ نام ہے شفا سورہ اس وقت, کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. If anybody illness have any problem, especially illness, کسی کو بیمار ہے کوئی اس طرح سے, the scholar said you read 7 times Surah Fatiha and blow to the person. اس کے اوپر پھونک مارو, رب کائنات will be give شفا to him. اس کو رب کائنات شفا عطا کرے گا. یہ گارنٹی ہے, یہ قرآن بیان کر رہا ہے خود. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بیماری ہے, 7 مرتبہ کوئی بیمار ہے, 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو پھونک مارو, اس بندے کو یا پانی کے اوپر دم کر دو, رب کائنات اس کو شفا عطا کرے. جو بگڑی ہوئی اولاد ہے, بگڑی ہوئی اولاد, خود نماز پڑھ کے اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے ان کے اوپر دم کرو, بگڑی ہوئی اولاد انشاءاللہ بفضل خدا صحیح راستے پہ آ جائے گی. ہم نے یہ عمل کرنا چھوڑ دیا. یہ سورہ فاتحہ کے صرف میں نام بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس کا نام ایک سورۃ الکنز بھی ہے. کنز کہتے ہیں خزانے کو. اس کا سورت ایک نام سورۃ الواقعہ بھی ہے, سورۃ کافیہ بھی ہے, سورۃ صافیہ بھی ہے, سورۃ شفا بھی ہے. So many names, 15 names in this surah. Surah Al-Fatiha has 15 names. اس کے میننگ بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے ہیں. آتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں, جو باقی اس کی جو چند تفسیر ہیں. حضرت امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واز تابی. وہ کون تھے؟ تابی تھے. تابی وہ ہوتا ہے جو کمپینین آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو, اس کو تابی کہتے ہیں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ has mentioned this point. 140 at least Allah subhanahu wa ta'ala was revealed creation. That is word is in English. I check in a dictionary. That means sahife. جو sahife na, جو pamphlet ہے, like pamphlet. Allah subhanahu wa ta'ala was revealed 140 to the prophet. جو اللہ کے نبی پہلے گزرے ہیں, 140 صحیفے رب کائنات نے ان کی طرف نازل کیے. تو 140 صحیفے جو ہیں ان کو رب کائنات نے 4 the main book Allah subhanahu wa ta'ala was revealed to the prophets. اس کے اندر رب کائنات نے 140 صحیفوں کا نچوڑ رکھ دیا. اور پھر ان 4 کتابوں میں 1 تورات, 1 انجیل, 1 زبور, these 3 books Allah subhanahu wa ta'ala was revealed to the prophets. ان 3 کتابوں کا جو نچوڑ ہے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا. امام بصری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر رب کائنات نے سورہ ان تمام کا نچوڑ صحیفوں کا اور کتابوں کا قرآن پاک کے اندر رکھ دیا. پھر قرآن پاک کا نچوڑ رب کائنات نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا. سورہ فاتحہ یہ وہ چیپٹر ہے, یہ وہ سورہ ہے کہ سارے قرآن کا نچوڑ جو قرآن پاک کے اندر ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر رب کائنات نے رکھ دیا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated this hadith, that a qawl is one, hadith is one. And حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ has mentioned, if I want to write down explanation of Surah Fatiha, یعنی اس کی شرح اگر لکھنا چاہوں سورہ فاتحہ کی, میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اس کی شرح لکھنا چاہوں, سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں, تو مجھے 70 کیملز کی ضرورت ہوگی وزن اٹھانے کے لیے. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ اٹھایا
اور فتاوی رضیہ شریف کے اندر لکھا اور شرح کے اندر بھی لکھا. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ 70 کیملز کی ضرورت ہوگی, اونٹوں کی ضرورت ہوگی ان کے اوپر لادنے کے لیے. تفسیر اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ کتنی کتابیں بنتی ہیں, جلد ہیں جو پارٹس ہیں, like 32 parts, like books. فتاوی رضیہ شریف like this. قرآن is 30 chapters. اس کی شرح اگر لکھنا چاہیں تو 50 بھی لکھ سکتے ہیں, اس سے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ 70 اونٹوں کی ضرورت ہوگی لادنے کے لیے, پھر بھی تفسیر ختم نہیں ہوگی اگر میں لکھنا چاہوں. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 کیمل جو اونٹ اٹھاتے ہیں نا, کتنے من اور ٹن کے حساب سے وزن اٹھاتے ہیں. ایک ایک اونٹ اٹھاتا ہے کتنے من کے حساب سے, تو وہ تقریباً وہ بنتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 2.5 ملین بکس, 2.5 ملین بکس اعلیٰ حضرت لکھا ہے. صرف سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں. یہ کس نے کہا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اعلیٰ حضرت نے یہ پوائنٹ اٹھایا, یعنی شرح لکھی, ایکسپلینیشن لکھی اپنی شرح میں کہ کتنی کتابیں بنتی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں. 2.5 ملین بکس, اتنی کتاب بنتی ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوگی, پھر بھی تفسیر ختم نہیں ہوگی. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ مقام. اور دوسری روایت سنیے, دوسری یہ ہے کہ ساری کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں, قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ شریف میں, بسم اللہ شریف کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ڈاٹ میں. The dot of بسم اللہ با. And حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ said, میں وہ نقطہ ہوں کہ انا نقطہ با, میں علی وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی با میں ہے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر علی کی یہ شان ہے, عثمان غنی کا شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اوپر چلے سیدنا فاروق اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور وفائے رسول, جان نشین, جس کو گدی نشین کہتے ہیں, آقا علیہ السلام کے بعد اس سرزمین پر جو خلیفہ اول بنے ہیں, سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے تمام آسمان کے ستارے کہ جنہوں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تفسیر کے بارے میں. تو پھر اوپر والے جو ہیں, ان کے آنے والے جو ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ان کا مقام بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. تو جو آنے والی آپ کی جو نسل ہے, جو آپ کی آل فیملی ہے, پھر وہ بھی دیکھ لیں. یہ وہاں پہ جا کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, کہ پھر یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا قدم حضرت علی کی لڑی میں آ رہے ہیں, ان کی پشت میں آ رہے ہیں, ان کی نسبت سے اور ان کے فیملی آل میں سے غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ جو قدم ہے, جتنے اللہ کے ولی ہوئے گزرے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں حضرت حسن بصری سے لے کر صبح قیامت تک. اور کچھ علماء کرام نے کہا کہ باقی انبیاء کے دور میں جو ولی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ولیوں کی بات کر رہا ہوں, the friends of Allah, no prophet of Allah, the friends of Allah سبحانہ تعالیٰ, جو وہ پہلے گزرے ہیں, جو آنے والے صبح قیامت تک ہیں. غوث اعظم کا جو قدم مبارک ہے ان کی گردن پر ہوگا. اور جو کوئی بھی ہے غوث اعظم سے اٹا کر ولی نہیں بن سکتا, وہی بن سکتا. یہ ایرے غیرے کو نہ دیکھیں, سوشل میڈیا ہے, ہمیں کیا معلوم کوئی کسی اڈے میں بیٹھ کر, کوئی کسی کی طرف سے بیٹھ کر, کوئی کسی اہل فرقہ واریت پھیلانے والے کی طرف سے بیٹھ کر کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, پیر ہوں, پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہو, تویز دے رہا ہو, ہم اس کو نہیں مانتے. اسی کو مانتے ہیں جس کا کنیکشن ٹو دا فرینڈز آف اللہ اوریجنلی, جو شرائن ہے نا, شرائن, اے کنیکشن ٹو دا شرائن, دا پیران اعظام, جو آپ کی طرف سے بن کر مجھے خواب آئی میں بن گیا, مجھے فلاں سے اجمیر شریف سے خواب, اجمیر شریف کی کوئی اولاد نہیں ہے پیچھے, داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چند اولاد ہے, کچھ کہتے کچھ نہیں ہے. اپنی طرف سے جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھ جاؤں آپ بیٹھ جائیں, ہم ان کو نہیں مانتے. ہم اللہ اللہ کرنے والے ہیں, ہم ان کو یہ لبیک کہتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کرنے والے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. اگر وہ اللہ کے دوست ہیں, اوریجنلی صحیح دوست ہیں, تو یہ نہ دکھائیں
اپنا صرف علم نہ دکھائیں، اپنا عمل بھی دکھائیں لوگوں کو، آ کر باجماعت نماز بھی پڑھیں، اللہ نہ کرے خود عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں، امر بالمعروف کے مصداق بنے، خود نیک عمل کریں، نیکی کی دعوت بھی دیں، برائی سے بچیں، لوگوں کو بچائیں۔ بھنگ پینے والے، سگریٹ پینے والے ایسے لوگ وہاں اڈو پہ بیٹھ کر ہم انہیں پیر مانیں گے، کبھی نہیں مانتے، کبھی نہیں مانیں گے۔ ہاں اتنا ہم ترس تو ضرور کرتے ہیں، اگر کوئی مانگنے والا ہے جھڑکنا نہیں ہے، اس کو دیتے ہیں، جتنا حساب ہے آپ کے پاس دے، مگر وہی ہے اللہ کے ولی، وہ دوست جو گائیڈنس دینے والے ہیں، وہی اللہ کا ولی، وہی ہے اللہ کا دوست جو خود عمل کرے، عمل کر کے لوگوں کو عمل کرانے کی کوشش کرے، اپنے گھر کو سدھارے، اپنی آل اولاد کو نیکی کی دعوت دے۔ ہم کتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ، آخری پوائنٹ، کتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہاں پہ بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ اب اس وقت یونیورسٹی میں ہے، وہ تو یقیناً بند ہے، اسکول بھی بند ہے۔ ہم اگر آئے ہیں کہ ہم ان کو اٹھا کر لے کر آئے ساتھ، آج چھٹی ہے نا، یہ نعمت ہے، this is blessing, this holidays is blessing for us in school holidays. We have to give da'wat to those people and the children and bring with you as well. اپنے ساتھ ان کو لے کر آئے، یہی ہے فکر، یہی قرآن فکر دے رہا ہے، یہی آقا علیہ السلام نے ہمیں فکر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ I will continue this point from the Quran and from Hadith inshallah, like جس طرح سے پہلے میں منشن کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔